فوج نے اپنی صفوں میں احتساب شروع کر دیا ہے اور کون سے جرنیل ہیں جن کا احتساب شروع ہو گیا خبر ہے۔ شہباز شریف صاحب کی فراغت ہونے جا رہی ہے۔ جو کپتان ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کس طرح سے بے چین ہوئے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنی ہی پارٹی پی ٹی آئی کی بینڈ بجا دی۔ اب اس کا نقصان کتنا ہونے جا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، یہ ساری باتیں آج کے ویلاگ میں ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق پڑائجہ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ فوج نے اپنی صفوں میں احتساب شروع کر دیا ہے اور کون سے جرنیل ہیں جن کا احتساب شروع ہو گیا خبر ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو شہباز شریف صاحب کی فراغت ہونے جا رہی ہے اور جو کپتان ہیں وہ اڈیالہ جیل میں کس طرح سے بے چین ہوئے، کیا ہوا، یہ واقعہ اپنی جگہ پہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے ایک مرتبہ پھر اپنی ہی پارٹی پی ٹی آئی کی بینڈ بجا دی ہے۔ اب اس کا نقصان کتنا ہونے جا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، یہ ساری باتیں آج کے ویلاگ میں ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شیر افضل مروت صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ کپتان کی بے چینی بھی اسی سے منسلک ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ کل کی بات ہے کہ اڈیالہ جیل میں سماعت تھی۔ اس موقع پہ جو میڈیا ہے ان کو عمران خان صاحب سے دور رکھا گیا تھا تاکہ جو وہ صحیح انداز سے وہ بات نہ کر پائیں، چونکہ اس سے پہلے جو بھی عمران خان صاحب بات کرتے تھے تو میڈیا کے نمائندوں کے ذریعے وہ بات باہر تک آتی تھی۔ اور اس وقت جو سب سے کروشل صورتحال وہ یہ ہے، عمران خان نے کئی مرتبہ اپنے فوکل پرسن چینج کر کے دیکھے ہیں، معاملات کر کے دیکھیں، لیکن وہ ابھی بھی اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار جو بات میں کہتا ہوں وہ باہر نہیں آ رہی، اس کا میسج نہیں پہنچ رہا۔ یہ ایک بے چینی ہے ان کے ہاں۔ اچھا، دوسری طرف الیکشن میں نشان گیا، آپ کی مخصوص نشستیں تھیں وہ گئیں، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، روز مسائل چل رہے ہیں، جو بھی خان کے پاس جاتا ہے وہ انہیں لامے لے کے جاتا ہے۔ تو اب خان صاحب اس حوالے سے بڑے بے چین، اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ سعودی عرب سے بھی اب جو ہے پیسوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ ایک پیج پہ ہے۔ اور اس دوران یاد رہے سینٹ کے اندر جب حلف اٹھائے جا رہے تھے، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور نئے لوگوں نے حلف وغیرہ جب اٹھائے ہیں تو ایک دلچسپ بات ہے جو مجھے ایک سینیٹر نے بتائی، وہ یہ تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حوالے سے، چونکہ وہاں پہ سینیٹرز کی بڑی تعداد ہے، تحریک انصاف آج بھی میجورٹی میں، تو وہاں پہ ہمیں بڑا ٹف ٹائم ملنا تھا، چونکہ قومی اسمبلی سے مختلف صورتحال ہے، وہاں پہ لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہیں اور اس میں بھی میجورٹی پی ٹی آئی کی، تو ہم اس حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ لیکن پھر ہمیں اشارہ آیا کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دھیمے دھیمے سروں میں احتجاج کیا اور اس کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئے جا کے، تو یعنی یہ علامتی احتجاج تھا۔ تو پھر پتہ چلا، ایک جب میں کسی کے پاس بیٹھا تو پتہ یہ چلا سورس کے ذریعے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انگیج کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، وہ ان کو کسی نہ کسی انداز سے ریلیف دیتے ہیں اور بات چیت کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بالکل یہی رویہ اختیار کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون احتجاج بھی کرتی تھی، ان کے خلاف بولتی بھی تھی، لیکن ان کے جو کچھ لیڈر تھے ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، وہی پھر پارٹی کو آگے کہتے تھے کہ ذرا ہتھوڑا رکھو، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ یہ دیکھو، انہوں نے یہ ہمیں ریلیف دیا، یہ ریلیف دیا۔ تو اسی طرح ہی کچھ ریلیف جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑھائے گئے، جو تحریک انصاف نے قبول کیے، اس کے نتیجے میں ان کو اپنا جو احتجاج ہے اس کی شدت کو کم کرنا تھا، جو کہ انہوں نے کیا۔ یہ میں اس سے اب آپ کو جوڑا ہوں، اور عمران خان ایسا نہیں سوچتے، ان کی سوچ کچھ اور ہے، لیکن اب وہ باہر نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اندر جو خبریں جاتی ہے وہ جن ذرائع سے جاری ہے، اخبار اور جس بھی ذریعے سے جاری ہے، تو خان صاحب اندر جا کے بڑے وہ جسے کہتے ہیں کچیچیاں بڑھتا ہے بندہ کہ یار کی ہو گیا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مینوان باہر جا رہی۔ اچھا، اب یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریبی ہیں، ان کو پاپولیرٹی بھی ملی ہیں، سینئر نائب صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ جو اینکر، ان کے پروگرام میں یہ بیان دیا کہ جی، اب یہ دونوں باتیں چونکہ لنک ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں سعودی عرب کا بھی کردار ہے، اور اس نے محمد بن سلمان صاحب کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ اچھا، اب آپ بظاہر تو یہ ایک ٹی وی کا ایک بیان ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی ہی پارٹی کی بینڈ بجا دی، کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔
اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، یہ سب ایک نقطے پہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کو پیسے چاہیے، پاکستان کو سرمایہ کاری چاہیے۔ محمد بن سلمان، اپنے کچھ دن پہلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں MBA صاحب، وہ پاکستان تشریف لا سکتے ہیں اور حکومتی ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگلے ماہ کسی بھی تاریخ کو وہ آ سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اسی ماہ کی آخری تاریخوں میں سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عمرہ کرنے گئے، MBS سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، پھر ان کا ایک وفد آیا یہاں پہ، اور اب شہباز شریف صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں۔ بیچ میں آرمی چیف صاحب کی بھی رابطے اور ملاقاتیں رہیں۔ ایسے میں شیر افضل مروت صاحب کا بیان جو ہے، دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرب ممالک کو یہ میسج دیا گیا کہ بھئی آپ لوگ بھی پیچھے ہیں، یعنی سعودی عرب کو، ہمارا تو مین جو ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا جہاں سے ہمیں امداد ملتی ہے، جہاں سے ہمیں قوت ملتی ہے، وہ سعودی عرب ہے۔ ایک تو ان کو میسج دیا گیا، کیونکہ محمد بن سلمان وہاں کے وزیر اعظم تو ہیں نہیں جنہوں نے 5 سال بعد چینج ہو جانا ہے۔ تو اب جب تک محمد بن سلمان ہے، تب تک آپ یوں سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے لیے تو فی الوقت دروازے بند۔ اگر جو نہیں ہوئے تھے وہ پھر شیر افضل مروت صاحب کے بیان نے کر دیے۔ اور یہ بیان ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں ٹی وی پہ چلا تو پہنچا نہیں، یہ اس کی ہائپ ہوتی ہے پراپر۔ اور پھر یہ کون دے رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر عمران خان کے قریبی ساتھی۔ انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ یہ میں نے ذاتی کیپیسٹی میں دیا ہے، لیکن نہیں حضور، جب آپ کسی پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں، اب پارٹی نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ان کے بیان سے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ پارٹی کو، ان کو یا تو اس بیان سے جان چھڑوانے کے لیے ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنا پڑے گا، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اس کی اجازت دیں گے جب تک، کیونکہ اگر وہ باہر ہوتے تو ان کو سنگینی سمجھائی جاتی کہ یہ جناب اس کا کیا نقصان ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب سے بھی اس طرح کا ایک معاملہ سرزد ہوا تھا، انہوں نے اپنی نجی محافل میں جو باتیں کی تھی وہ محمد بن سلمان صاحب تک پہنچی، وہ ناگوار باتیں تھیں، میں دہرا نہیں سکتا، عجیب و غریب باتیں تھیں، مماثلت کی گئی تھی کسی چیز کے ساتھ، اور براہ راست وہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ اس طرح کی کچھ باتیں تھیں جو میں نہیں کہنا چاہتا دوبارہ، یہ باتیں بھی رپورٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اب یہ کہ جب وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے ادھر آ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے ایسی کوئی بات ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوا۔ پھر کیا ہے، یہ سارا بیان تو آیا ہے، لیکن جو اڈیالہ جیل میں یہ ہوا کہ وہ شیشے کی جو دیوار بنائی گئی تھی ان کو دور رکھنے کے لیے، تو خان صاحب نے وہاں سے سٹول پکڑا، سٹول کے اوپر کھڑے ہو گئے، وہ دیوار جو 6-7 فیٹ کی بتائی جاتی ہے، اس سے اوپر سے انہوں نے اونچی اونچی آواز میں میڈیا کے لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یار ہم نے عمران خان ایسا نہیں دیکھا، ایک ایسا انسان ہم دیکھ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا جو اپنی آواز بلند کر رہا ہے لیکن اس کی آواز باہر نہیں نکل رہی، وہ فرسٹریٹ نظر آئے، وہ بے چین نظر آئے۔ یہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کا یہ رخ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے، جب آپ اندر ہوں، قید ہوں، معاملات خراب ہوں اور آپ کی آواز باہر تک نہ جا رہی ہو، کوئی ریلیف نہ مل رہا ہو، آپ جتنے بھی سخت ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، جب آپ کی آواز باہر نہیں نہ جا رہی۔ نواز شریف صاحب کو کیا ریلیف تھا؟ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھی، بعد میں بند کر دی گئی تھی، ان ملاقاتوں میں لوگ باہر آ کے چیزیں بتایا کرتے تھے، سارا کچھ ہو جاتا تھا، لیکن اس طرف معاملات مختلف ہیں۔ ابھی بھی پارٹی کا پنجاب کا صدر جو ہے وہ غائب ہیں، مفرور ہیں۔ پارٹی کے پنجاب میں جنہوں نے اپوزیشن لیڈر کا سنبھالنا تھا عہدہ، میاں اسلم اقبال، وہ چاہنے کے باوجود نہیں سنبھال پا رہے، حلف نہیں لے پا رہے، تو حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں۔ اوپر سے شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان ہے، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کیسے نکلے گی، یہ اپنی جگہ پہ امتحان ہے۔ یہ صرف سعودی عرب کے خلاف نہیں ہے بیان، یہ اب جو آرمی چیف صاحب کو بھی آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے ایک قسم کی دھمکی دی ہے، اور انہوں نے جو محنت کی ہوئی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، اس پہ پانی پھیرنے کی کوشش ہے۔ اور جو آپ کے ساتھیوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں رکھی ہوئی ہیں، روابط رکھے ہوئے ہیں، اور جو سختیاں آپ کی کم کروا رہے ہیں، ان کی محنت پہ بھی پانی پھیرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جرنیلوں کا احتساب پاکستان میں یہ ایک خواب رہا ہے ہمیشہ، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب فیض صاحب پاکستان کے کرتا دھرتا تھے، تو اس وقت اسلام آباد کی ایک نجی سوسائٹی ہے اور وہ ایئرپورٹ کے قریب ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے، کنور صاحب اس کے مالک ہیں۔ وہ وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ان کے گھر پہ جو مالک ہیں، ان کے گھر پہ رینجرز آئی، خفیہ ایجنسیز کے اہلکار آئے، چھاپہ مارا، لوٹ مار کی، زمینوں کے کاغذات پہ دستخط ہوئے، چیزیں کرائی، زبردستی کی، یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہ واقعہ کئی مرتبہ ٹی وی پہ آ چکا ہے۔
تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری فوج نے شروع کر دی ہے، اور پاک فوج نے خود یہ کام شروع کیا، خود احتسابی کا سلسلہ، اور اس معاملے پہ اس معاملے پہ کمیٹی بنا دی. یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا تھا، اور ایک میجر جنرل جو ہیں اس کے سربراہ ہوں گے. خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاک فوج انکوائری کرے گی. پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ایئرپورٹ کے قریب ایک سوسائٹی کے معاملے پر کمیٹی بنا دی گئی جس کی سربراہی میجر جنرل کریں گے. درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ہدایت پر خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے رینجرز کے ساتھ سوسائٹی مالک کے گھر پر چھاپہ مارا، بھاری رقم لوٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے نامزد نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اہل خانہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے جھوٹے مقدمات دائر کیے. یہ سارا معاملہ 11 نومبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین خان اور عطر معین اللہ صاحب کے پاس آتا ہے، اور پھر انہوں نے وزارت دفاع سے رجوع کیا، جس کے نتیجے میں جنوری میں انہوں نے کنور محیط صاحب نے وزارت دفاع سے رجوع کیا، اور کارروائی کرتے ہوئے اس پہ میجر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی. اچھا، اس معاملے کو کمیٹی تک اب محدود نہیں رہنا چاہیے، اس معاملے کو آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور یہ آپ کو سامنے لانے چاہیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک فوج کی وہ ایجنسیاں جو پاکستان کے لیے کام کرتی ہیں وہ نجی معاملات میں گھس جائیں، رینجرز کا استعمال ہو، خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کا استعمال ہو، انفراسٹرکچر کا استعمال ہو، اور وہ ذاتی مفاد کے لیے کیا جائے. کیا اس طرح کی وارداتیں، لوگ تو یہ سوچیں گے خدا نخواستہ اس سے پہلے بھی یہی وارداتیں ہوتی رہی ہیں، اور بڑے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جن کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، انلمیٹڈ پاور ہوتی ہے، کیا وہ یہ کرتے رہیں؟ تو یہ معاملہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اداروں کی عزت کریں تو اس طرح کے معاملات کو شفاف کر کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں. شہباز شریف صاحب کی جو میں نے کہا تھا فارغ ہونے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک جو رپورٹ شائع ہوئی، انہوں نے بات کی ہے میڈیا کے لوگوں سے. انہوں نے کہا شہباز شریف کے پاس پارٹی کو دینے کے لیے وقت نہیں، نواز شریف کا نون لیگ کی صدارت سنبھالنے کا امکان، سیاسی اور حکومتی عہدے الگ ہونے چاہیے. میاں نواز شریف جو ہیں ہائی کورٹ جس کیس میں فریق نہیں بن رہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اس وقت صدر بھی ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، اور اب امکانات یہ ہیں کہ ان کو وہاں سے صدارت جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کو باقاعدہ منتقل کر دی جائے گی. وہ مال ٹاؤن جو ایچ بلاک میں ان کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہاں بیٹھا کریں گے، کارکنان سے ملیں گے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ عطاء اللہ طاہر جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف ہیں، ان کو اگر بھائی اختلاف کرنا تو پارٹی کے اندر رہ کے کریں. یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے بڑے واضح باہر آ رہی ہیں. خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹویٹر جو ہے اس کو کھولو، مقابلہ کرو. ان کا مقابلہ ٹویٹر بند کرنے سے نہیں ہے، میدان میں آ کے مقابلہ کرنے سے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. یہ انہوں نے اپنی حکومت، اس ٹائم حکومت ان کی ہے، وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. تو یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کو ہی انہوں نے کہا ہے، نصیحت کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کرنے سے، پابندیاں لگانے سے نہیں ہوگا، ان کو کھولنے سے ہی ہوگا. یہ ساری آج کی اہم خبریں ہیں. پھر انشاءاللہ نئے ویلاگ، نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فاروق وڈاج کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.